بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہمارے پاس جو حدیث ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلاصہ اور اس کا مفہوم ہے کہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سونے کے لیے لیٹتے تو دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے اور یہ 3 سورتیں پڑھتے اور ایسا 3 مرتبہ کرتے اور اس کو جسم مبارک پر پھیرتے، سر اور چہرے سے شروع کرتے اور جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہنچتے وہاں تک اس کو پھیرتے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں 2-4 حدیثیں ہمارے پاس ہے۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب رات کو سونے کے لیے لیٹتے تو دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ہتھیلیوں میں دم فرماتے۔ پھر جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہنچ سکتے ان کو جسم مبارک پر پھیرتے، پہلے سر اور چہرہ اور جسم کے سامنے کے حصے پر پھیرتے، یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو، میں چپ رہا، پھر ارشاد فرمایا کہو، میں چپ رہا، پھر ارشاد فرمایا کہو۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہوں؟ ارشاد فرمایا، صبح شام قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ صورتیں ہر تکلیف دینے والی چیز سے تمہاری حفاظت کریں گی۔ ایک تیسری حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جوفہ اور ابوا کے درمیان چل رہا تھا کہ اچانک آندھی اور سخت اندھیرا ہم پر چھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے لگے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے لگے اور مجھ سے ارشاد فرمانے لگے، عقبہ تم بھی یہ 2 صورتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لو۔ کسی پناہ لینے والے نے ان جیسی 2 صورتوں کی طرح کسی چیز سے پناہ نہیں لی، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے میں کوئی دعا ایسی نہیں جو ان 2 صورتوں کی طرح ہو۔ اس کی خصوصیت میں یہ 2 صورتیں بے مثال ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کرتے وقت بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھتے ہوئے سنا۔ اس کا اہتمام کرے اور اس کو خوب اس پر عمل کرے، اس کی دعوت چلائے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے، خود بھی عمل کرے، اپنے بیوی بچے گھر والوں کو بھی یہ سکھائے۔ بہت مختصر سی صورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تو اس سے پہلے جب
یہ پڑھ لیتے۔ مواعظین فرمایا اس کو قل هو اللہ احد، اللہ برحق ہے، اللہ ہی ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ الصمد معبود برحق بے نیاز ہے، اور لم یلد ولم یولد نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، وہ اکیلا ہے۔ دوسری صورت ہے قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر چیز کی بدی سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور شب تاریکی کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔ اور تیسری صورت قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، ملک الناس یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود برحق کی، من شر الوسواس الخناس شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس وہ جنات میں سے ہو یا انسان میں سے۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے، بڑا نفع اور فائدہ زندگی میں نظر آئے گا۔ صبح میں فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور سونے سے پہلے جب بستر پر لیٹے تو یہ تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر ہتھیلیوں پر دم کرے اور اپنے سارے بدن پر اس کو پھیرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑی برائی سے اور جتنی بھی حاسدین کے حسد ہے اور جو جلنے والے ہیں، حسد کرنے والے ہیں، برائی کرنے والے ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیں گے، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیاں ہوں یا پھونکنے والے ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے، اور اندھیرے سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اور آندھی سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔